السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، آج کی جو صورتحال ہے یقیناً پوری دنیا میں جو ہے ایک تشویش کی لہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل اس کووڈ-19 کے ساتھ جو مسائل جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں ایک اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا ماڈل جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہو جو مشکلات میں جو ہے وہ آپ کو اس حد تک لے کے جائے۔ ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کووڈ-19 کے ساتھ جو آنے والا ریسیشن ہے اس میں بہت سارے ممالک شاید جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے اور اس تمام تر حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان کی اگر صورتحال کی بات کر لی جائے تو دنیا میں لاک ڈاؤن کے مختلف جو ہے وہ ماڈلز ہم نے دیکھا کہ وہ اپلیکیبل تھے، اور وہ ان کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور وہ کسی حد تک جو ہے وہاں پہ کامیابی بھی ہمیں نظر آئی۔ پاکستان میں چونکہ یہ وائرس جو ہے وہ اس حد تک جو ہے پاکستان کو افیکٹ تاحال نہیں کر سکا ہے، جبکہ آگے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ یہ اسپائک جو ہے وہ آ سکتی ہے اس وائرس کی بدولت۔ لیکن جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں، ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کا اس لاک ڈاؤن کے ماڈل کو ایڈاپٹ کریں پاکستان کے اندر، لیکن کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ ہمیں نہیں حاصل ہوئی۔ گزشتہ 50 روز میں یہ جو پریکٹس تھی اس سے کیا حاصل ہوا، اور آج کے جو حالات ہیں، اور پھر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو شاید جو ہے وہ مزید سخت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ یہ وہ موجودہ صورتحال ہے کہ جس کے باعث جو ہے وہ تاحال پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، ہم نے 50 روز کی اس پریکٹس میں کیا کیا۔ 50 روز کی اس پریکٹس میں سوائے اس کے کہ پاکستان میں صرف اور صرف آپ اگر اس لاک ڈاؤن کا موازنہ کریں گے تو یہ موازنہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ صرف اور صرف معیشت کا لاک ڈاؤن تھا۔ یہ صرف اور صرف معاشرتی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تھا، کیونکہ کسی بھی سطح پر ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ ایک چیز پاکستان کے اندر اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ پاکستان میں یہ وائرس موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ وائرس جو ہے وہ امپورٹ ہوا ہے، مختلف ملکوں سے آنے والے لوگوں کی توسط سے جو ہے یہ وائرس جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا، اور مناسب وقت میں مناسب اقدامات نہیں کیے جا سکے کہ جس کے باعث یہ وائرس جو ہے وہ اتنی تیزی سے پاکستان کے اندر لوکلی ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اس پہ متعدد بحث ہو چکی ہے کہ کیوں نہیں روکا گیا، کیوں لینینسی جو ہے وہ اس حد تک حکومت کی جانب سے دکھائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے وہ اپنی جگہ موجود تھے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو مسلسل جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبرز میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس موقع پر جبکہ وزیر اعظم پاکستان سے لے کے جو طبی عملہ تھا یا جو طبی سائنٹسٹ تھے ان کی بھی رائے یہی تھی کہ اس کو جو ہے لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت میں کہ جب یہ سب سے زیادہ اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اسپائک مار سکتا ہے، یہ اسپائک آ سکتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد ہم نے دیکھا کراچی سمیت پورے ملک میں ایک بڑی تعداد میں جمع غفیر جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ نظر آیا، بازاروں میں نظر آیا، اور یہ وہ صورتحال تھی کہ جس کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ یقیناً سچ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، ایک مختصر سا بریک لیتے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے آج کی موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی کووڈ-19 کے بعد یقیناً عالمی جو صورتحال تھی وہ تبدیل ہوئی، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ایک نیا ماڈل ہم نے دیکھا 50 روزہ اس پریکٹس کے بعد۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پریکٹس جو تھی وہ صرف اور صرف معیشت کو اور معاشرتی سرگرمیوں کا لاک ڈاؤن رہا، اور آج کے حالات میں جو ہے وہ یہ پھر محسوس اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ دوبارہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، مزید سختی سے کیا جائے گا، اور پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ آج کے حالات میں یہ جو ریسیشن کووڈ-19 کے بعد ڈیولپ ہونے والا ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں صفحہ ہستی سے جو ہے وہ ممالک جو ہے وہ مٹ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریسیشن جو ہے وہ مزید سخت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، ممتاز سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، یقیناً جو ہے وہ ایک معروف سیاسی شخصیت ہیں۔ قاہرہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس موجودہ صورتحال میں بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟
دیکھیے یہ ایک نئی وبا آئی دنیا میں جس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا اور اس پہ دنیا نے نئے نئے تجربے کیے. بالکل. ہم سے پہلے جن ممالک میں یہ وبا آئی تھی ان کے تجربات سے جن ممالک نے فائدہ اٹھایا یا WHO نے جو اس پہ ایڈوائزریز جاری کی جن ملکوں نے اس کو فالو کیا ان کے ہاں اس کے اثرات کم آئے اور جن ملکوں نے اس کو ڈینائی کیا یا انہوں نے اپنے تجربات کیے اس کو ان کو زیادہ نقصان ہوا. پاکستان میں بھی یہی صورت آئی. ایک طرف سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی جماعتیں تھیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ انٹرنیشنل پریکٹسز کو فالو کریں, WHO کو فالو کریں. دوسری طرف وزیر اعظم صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ تھے اور وہ کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمارا یہ بلیم نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے کوئی دشمنی کر رہے تھے یقیناً, لیکن ان سے ایک ججمنٹ ایرر ضرور آ رہا تھا ہماری نظر میں اور اسی لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کی پہلے مخالفت کی, پھر لاک ڈاؤن کی طرز کی مخالفت کی, کمپلیٹ نہیں ہوگا, پارشل ہوگا, فلان ہوگا, سلیکٹو ہوگا. اور اس کے بعد بھی جو سب سے بڑا ضروری کام تھا کہ اس کے اوپر قوم کا ایک متفقہ نقطہ نظر آتا. پاکستان 2-4 دفعہ پچھلے 2 دہائیوں میں ہماری نظروں کے سامنے سے بہت سارے بحرانوں سے گزرا. دہشت گردی کا ایک بحران تھا, ہماری گورنمنٹ آئی, ہم سوات میں آپریشن میں گئے, بڑا ایک ایشو تھا, اس پہ ساری قوم کا اتفاق رائے چاہیے تھا. اس وقت بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا, کچھ لوگ کہتے تھے یہ بڑے مذہب کے خدمت گار لوگ ہیں اور کچھ لوگوں کا ویو تھا کہ نہیں یہ تو بڑے پاکستان کے دشمن ہیں. لہٰذا آپ نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا. لیڈ کس نے کیا؟ حکومت وقت وزیر اعظم نے. APC کا سانحہ ہوا, لیڈ کیا کس نے؟ وزیر اعظم نے. ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا. اگر وزیرستان کا آپریشن تھا, لیڈ کس نے کیا؟ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے. اگر فلڈز آئے, لیڈ کر کے ساری قوم کو اکٹھا کیا گیلانی صاحب نے. یہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم جو بھی تھے اور اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوتے رہے ان APC کے اندر. آج بھی ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صوبائی اور مرکزی حکومتیں ایک پیج پہ ہوں اور تمام جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں, سب ادارے اکٹھے ہو کے یک زبان سے بولیں گے تو پاکستان کے لوگ اس کو سیریسلی لیں گے. ورنہ بدقسمتی سے ہماری قومی عادت یہ ہے کہ ہم ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی یہ تو ہے ہی کچھ نہیں, گورنمنٹ نے کہہ دیا لاک ڈاؤن ایزی کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی بس جو وبا آئی تھی, کافی لوگوں کے خیال یہ ہے کہ یہ وبا ختم ہو گئی, اب اتنی انٹینسٹی نہیں رہی, اللہ حد القیاس. اور لوگوں نے اس کے اوپر بالکل عمل درآمد چھوڑ دیا. جو لوگ کر بھی رہے صاحب, لیکن اس کی بنیادی وجہ آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ جو سیاسی آپ ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ کر سکے, لوگ کنفیوز الٹیمیٹلی ہوں گے. جب وفاقی حکومت کنفیوز ہے تو الٹیمیٹلی قوم بھی کنفیوز ہی ہوگی. میں پریسائسلی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ ایک اتفاق رائے اگر ہوتا, جو ہم کہہ رہے تھے کہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں, APC کریں, اور حکومت کے زعماء فرما رہے تھے کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے APC کی, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ فیصلے کرے گی. اور سندھ گورنمنٹ کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس میں اپنی رائے دیتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ نہیں, پاکستان کا ماضی ایسا ہے, اگر ہمارا اتفاق رائے سے رسپانس نہ آیا تو لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے. اور اگر ایک صوبائی حکومت اور 3 صوبائی حکومتیں دوسری طرف اور مرکزی حکومت دوسری طرف کھڑی ہو تو اس کو لوگ سیریسلی نہیں لیں گے. اور سیاستدانوں کے آپس میں جو چون ہے, جس کا موجد جو تھے وہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی جماعت بنے, وہ نقصان کا باعث ہوگی. آج کیا صورتحال ہے؟ لاک ڈاؤن ہم نے کھولا, یک زبان نہیں ہے ساری جماعتیں, ساری قوتیں, اور اس کے نتیجے میں لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اور اب حکومت جو ہے وہ کبھی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں, کبھی وزراء کہتے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو سخت لاک ڈاؤن پھر ہو سکتا ہے, یہ جو فیسلٹی دی گئی ہے وڈرا کر لی جائے گی. یہ بڑا مشکل کام ہوگا. اور آج پھر ایک مسئلہ آ گیا ہے, حکومت پھر جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے کہ جناب کیا کرے, وہ عید آ رہی ہے, عید کی تیاریاں کرنی ہیں, عید نماز پڑھنی ہے. وہ بھائی سعودی عرب نے عید کے دنوں میں 4 دن کرفیو لگایا ہے 24 گھنٹے کا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ تو کسی کو تو فالو کرے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کی خوشنودی کے لیے, یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے. لاک ڈاؤن کوئی آسان اور آسان رستہ نہیں ہے. لیکن قومی اتفاق رائے کے بغیر قائرہ صاحب کیسے ممکن ہوگا؟ یہ بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ نے 50 روز جو ہے وہ ضائع کر دیے, کوئی سیاسی لیڈرشپ کی کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں نظر آئی. میں عرض کرتا ہوں اس پہ. دیکھیں گزارش یہ ہے
اگر تو اپوزیشن ہو تو اپوزیشن کے پہلا کام یہ تھا، جو ہمارا کام نہیں تھا، گورنمنٹ کا کام تھا، ہم نے اے پی سی بلائی، ساری اپوزیشن کی جماعتیں اس میں آئی. اس کے بعد ہم نے پروونشل پنجاب کی اے پی سی بلائی، ساری جماعتیں اس میں آئی. یہ تو اپوزیشن کر رہی تھی، حکومت کہاں تھی؟ کام تو یہ ہے کہ کرائسس کے وقت میں لیڈ حکومت کرتی ہے، فیصلے حکومت نے لینے ہوتے ہیں، رائے حکومت کو دی جاتی ہے. اور اگر حکومت یہ کام کرنا ہی نہ چاہے، وزیر اعظم صاحب اگر میراتھن میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو، ٹیلی تھون میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو، فرما رہے ہو کہ جی میں ان لوگوں کو، ان جماعتوں کو اگر ساتھ بٹھاؤں تو میری تو کلیکشن کم ہو جائے گی، میری تو عزت کم ہو جائے گی، ایسی صورتحال میں قصوروار کیا اپوزیشن ہے یا حکومت ہے؟ آپ یہ مت کہیے کہ سیاستدان نہیں کر پائے. سیاستدانوں میں جو لوگ نہیں کر رہے، جن کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کون ہے؟ اور جو اس عمل سے اعتراض کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اگر اپوزیشن ہے تو ہم قصوروار ہیں. اور میں ابھی رانا صاحب سے مشورہ کیے بغیر میں ان کے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اپنے تئیں نہیں کر سکتی، حکومت اپنی لاچاری کا اظہار کر دے، ہم اپوزیشن کے ممبران اے پی سی بلانا چاہیں گے، مسلم لیگ بلائے تو ہم جائیں گے، پیپلز پارٹی بلائے تو سب آئیں گے، باقی کوئی جماعت بلا لے گی، لیکن حکومت نے فیصلے کرنے ہیں. اگر حکومت اس میں نہیں بیٹھے گی تو ہم کس کو رائے دیں گے؟ تو یہ کنسنسس ضروری ہے. کس نے نہیں کیا یہ فیصلہ کریں. یہ سیاستدانوں کو منحص الجماعت کنڈیم نہ کر دے کہ جی میں یہی سوال جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ہے وہ پوچھ لیتا ہوں. رانا صاحب، کیا وجہ بنی یہ یکجہتی ہم نے نہیں دیکھی، قومی اتفاق رائے ہم نہیں دیکھ سکے؟ 50 روز گزرنے میں یقیناً پاکستان کا جو معیشت کا بیڑا غرق ہونا تھا وہ مزید سے مزید ہوتا چلا گیا. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ حالات میں کوئی بہتری آئے گی. سیاسی چپکلش کی نظر جو ہے وہ آج بھی ہمیں پاکستان کا جو سینیریو نظر آتا ہے. دیکھیں منصور، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک چیز جو روز روشن کی طرح سب کو نظر آ رہی ہے، ہمارا میڈیا جو ہے اس کو اس طرح سے دیکھنے اور شناخت کرنے کی جو ہے وہ شعوری طور پہ جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہا یا اس سے انکار کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی جو ہے وہ کس نے پیدا کرنی تھی؟ حکومت نے. اختیار کس کے پاس ہے؟ پرائم منسٹر کے پاس. کس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں بٹھاؤں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا؟ پرائم منسٹر. یہ صرف اور صرف ایک واحد آدمی ہے جو پرائم منسٹر ہے اس ملک کا. اس کے تکبر، اس کی انتقامی سوچ اور اس کی نفرت نے جو ہے اس سارے معاملے کو بگاڑا ہے. اس سارے معاملے کو جو ہے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج اس کا کوئی حل کسی کو نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن کی تمام جو بڑی پارٹیاں ہیں اس میں پی ایم ایل این کے میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا. اسی طرح سے دوسری جماعتوں کے جو قائدین ہیں، کچھ کی آج بھی میں بات سن رہا تھا، سب نے کہا کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم ملنے کو تیار ہیں، ہم جس قسم کا تعاون کہیں وہ کرنے کو تیار ہیں. ہم تعاون کرنے کے کسی ایکٹ، کسی عمل کی آپ نشاندہی کر دیں، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس کے بدلے میں پرائم منسٹر نے پہلے وہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے پیچھے جو ان کے جو ہے وہ جماعتی حواری ہیں وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوالی شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حد تک امیز جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے یہ مزید سے مزید جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. آگے مزید خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کا کوئی تو وے آؤٹ ہوگا. آپ بھی جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں. نہیں، اس کا وے آؤٹ کیا ہونا ہے کیسے نکلیں گے؟ اس کا وے آؤٹ کیا ہو؟ میری بات سنیں. جو اہل بصیرت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیوار کی پہلی اینٹ اگر آپ ٹیڑھی رکھ دیں گے تو وہ ٹیڑھ جو ہے وہ آسمان تک اس کو استوار کر لے، وہ جائے گا. آپ نے قومی یکجہتی کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا تھا لاک ڈاؤن کرنے کا یا نہیں کرنے کا. بالکل. اگر آپ وہ فیصلہ اس طرح سے کرتے کہ وزیر اعظم کے ساتھ
ایک سائڈ پہ بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہوتے، دوسری سائڈ پہ میاں شہباز شریف بیٹھے ہوتے، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوتے، اسفندیار ولی بیٹھے ہوتے، باقی سارے ان کے الائی جو ہے ان کی قیادت بیٹھی ہوتی، تو یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو ہو جاتا، یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے نہیں کرنا تو نہ ہوتا، اس کے مطابق کوئی اسٹریٹجی بن جاتی۔ یہ قومی یکجہتی کے ساتھ جو فیصلہ کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اب اس کا جب نقصان ہو گیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی حل، او بھئی اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ صاحب آگے بھی کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ سے نہیں کوئی نظر نہیں کیسے آئے گی؟ کیا کریں گے؟ مطلب اس کو پاکستان کو جھونک دیں؟ وہ جب سن لیں وہ جب مریض کو ایک وقت آتا ہے کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحبان پھر کہتے ہیں کہ جی اب مریض کو آپ گھر لے جائیں، اس کی خدمت کریں اور دعا کریں۔ اب ایک ہی جو ہے اس کا حل رہ گیا ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے اس کے متعلق ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ اس خطے میں یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے، یہاں پہ اتنی اموات جو ہے وہ نقصان نہیں کر رہا۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ ملیریا ایریا ہے، یہاں پہ یہ اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ جی ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہی دعا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی عمل یا ان تھیوریز میں سے کوئی تھیوری صحیح نکل آئے تو یہ قوم بچ جائے گی، ورنہ اس جو نقصان ہو چکا ہے، جس اندھے کنویں میں جو ہے اس حکومت نے اور وزیر اعظم نے اس ملک اور قوم کو دھکیل دیا ہے، اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم کرے، کرم کرے، ہماری غلطیوں کی معافی دے، اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ برے اثرات ہوں گے، لوگ آگے سے ریئیکٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فارمولا رانا صاحب حکومتی ترجمانوں کی جانب سے جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ سارا کنٹرول فوج کو دے دیں گے اور یہ لاک ڈاؤن کرا لیں گے۔ چلیں جی پھر ٹھیک ہے، فوج کو پھر سارا کچھ ہی دے دینا۔ پھر یہ جو آپ بیٹھے ہیں پروٹوکول لے کے اور باقی سارا کچھ لے کے، پھر سارا کچھ دے کے یہ گھر جائیں۔ پھر اگر انہوں نے یہی کرنا ہے اور یہی ان سے جو ہے وہ توقع ہے اس ملک اور اس قوم کو، تو پھر یہ کریں یہ کام جب انہوں نے کرنا ہے یا کتنی جلدی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ قوم جو ہے یا ہماری جو معیشت ہے، ہماری اکانومی 2-3 ہفتے سے زیادہ کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ 2 ہفتوں کا کرفیو لائک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرتے، سب لوگوں کو بند کرتے۔ یہاں پہ کوئی کرفیو نہیں ہوا، 2 ہفتے کا بھی نہیں ہوا۔ وہاں پہ غلہ منڈیوں پہ، سبزی منڈیوں پہ روز صبح ہزاروں بندوں کا جو ہے وہاں پہ مجمع لگتا تھا، گروسری شاپس کے اوپر ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ مجمع لگتا تھا، محلے گلی میں دودھ دہی کی دکانوں کے اوپر، پرچون کی دکانوں پہ اوپر بالکل جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، صرف بزنس بند کیے، مارکیٹیں بند کی، دکانیں بند کی، اکانومی تباہ کی۔ وہ دفاتر بھی جن دفاتر میں 1-2 آدمی بیٹھتے ہیں اور سارے دن میں 2-4 لوگ آتے ہیں، ان کو بھی بند کر دیا۔ یعنی انہوں نے اکانومی کا پہیہ جام کیا، لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھی، سندھ گورنمنٹ کا اصرار تھا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور بات جو ہے وہ درمیان میں رہ گئی۔ اب اس کا ہوا نقصان، اکانومی تباہ ہو گئی، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں بچا۔ عام آدمی جو سفید پوش ہے اس کے پاس اب ہمت نہیں ہے کہ وہ اور جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اور وہ نقصان بھی ہو گیا۔ اور اب کرونا وہی کا وہی ہے، بلکہ اس کا جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اب ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کریں یا دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں کو گھروں میں بند کریں۔ زیادہ مختلف نہیں ہے جیسی رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں، بالکل یہی صورتحال ہے۔ اب لوگوں میں سکت باقی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو ایک ٹائم تھا جس میں آپ نظام کوئی مربوط انٹروڈیوس کرا سکتے تھے، وہ ٹائم آپ نے نکال دیا۔ اسی پہ مزید جو ہے وہ میں بات کروں گا، ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے آج کی موجودہ صورتحال کا۔ قاہرہ صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یقیناً اس 50 روز میں 52 روز کے اندر جو ہے لوگوں کی سکت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ نہیں تصور کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان میں 2 ماہ جو ہے وہ آپ کاروباری سرگرمیوں کو معطل کر دیں، لیکن وہ حالات پہنچ گئے۔ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہوگا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ قیاس کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ زبان زد عام ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹ سلوشن آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ فوج کو طلب کر لیں۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم فوج کو طلب کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کریں اور لوگوں کی سکت جو ہے وہ جواب دیے بیٹھے۔ دیکھیے، قیادت کا کام بحران کے اندر فیصلے کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو منہ کی کھا کے تو سبق سیکھنا میرے جیسے لوگ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ قیادت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کو پڑھتے ہیں، آنے والے وقت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کیا کیا خدشات ہو سکتے ہیں اس کو پہلے فورسی کر کے پالیسی بناتے ہیں۔ ابھی بھی خان صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، رستہ ایک ہی ہے۔ آج بھی اتفاق رائے کر کے رانا صاحب نے درست کہا، اتفاق رائے کرنے کے بعد آپ کو وہ شاید وہ اتفاق رائے کا بینیفٹ نہ مل سکے، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے بہت بہتر ہوگا کہ آپ اتفاق رائے کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو خاصہ ہے وہ بیسیکلی کوآپریٹو سٹائل کا نہیں ہے، وہ مفاہمت نہیں ہے، وہ آپس میں جمہوری طور پہ مل جل کے اکٹھے بیٹھ کے فیصلے کرنے کا نہیں ہے، وہ آپس میں تصادم کے بعد یعنی آپس میں اختلافات کے باوجود اکٹھا ہونا جو جمہوریت کی قدید ہے وہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کار فاشزم ہے، جو لڑائی لڑتا ہے، جو تصادم کراتا ہے، جو دبا کے رویوں کو قابو کرتا ہے، میڈیا کی آزادی سلب کرتا ہے، مخالفوں کے زبانیں بند کرتا ہے اور اس کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس رویے کا کیا کیا جائے؟ دعائی کی جا سکتی ہے، اور اگر حکومت آج بھی ہوش کے ناخن لے لے اور کچھ سبق سیکھ لے تو اتفاق رائے سے کیا جانے والا کوئی فیصلہ اگر ساری قومی قیادت بیٹھ کے کرے تو شاید پاکستان کے عوام اور مشکل سہ لیں۔ ابھی بڑے مشکل حالات آنے والے ہیں، پاکستان میں اکانومی کے حالات بہت دگرگوں ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ پیسہ ہے جو باہر سے آتا تھا اور دوسرا جو ہماری ایکسپورٹ تھی۔ ریمیٹنسز کی صورت تو اب بہت پیچیدہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ گلف جو میجر سورس تھا وہ آپ کا فری ہو گیا، اور جو یورپ سے میرے بہت سارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یورپ میں، امریکہ میں، مختلف ملکوں میں ہیں۔ اب امریکہ سے یا انگلینڈ سے یا اسکینڈینیویا سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تیسری چوتھی نسل وہاں آباد ہے، وہاں سے آپ کو ریمیٹنسز نسبتاً کم آتی ہیں۔ اور یہ جو یورپ کے دوسرے ممالک، اٹلی تھا، اسپین تھا، فرانس تھا، ان ممالک سے لوگ آپ کو زیادہ رقوم بھیج رہے تھے، اب وہاں پہ اپنی جانوں کے لالے پڑے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں سے وہ پیسہ نہیں آئے گا، آپ کی اکانومی میں انجیکٹ نہیں ہوگا، تو یہ ٹیمپریری ریلیف آپ کو جو امپورٹس بند ہونے سے ملا یا تیل کی قیمتیں گرنے سے ملا، یہ فریز ہو جانا ہے، لوگوں کی قوت خرید جواب دے جانی ہے، وہ بڑی خوفناک صورتحال ہوگی۔ آج تو لوگ باہر نکل کے چلے بازاروں میں جا رہے ہیں اور بازاروں میں جا کے چلے تو سب سوال وہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ خدشات آپ کے صحیح ہیں، آگے آئندہ آنے والے حالات پیچیدہ ہیں، تو اس صورت میں جو پبلک کی سکت جو ختم ہو گئی ہے قوم کی تو وہ تو الٹیمیٹلی ریزسٹ کرے گی۔ آپ کیسے لاک ڈاؤن کریں گے؟ پھر آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں تو رائے دے سکتا ہوں نا، میں تو اپوزیشن ہوں، میں تو تجویز دے سکتا ہوں، میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ، میں سے مراد ساری اپوزیشن کی جماعتیں اپنی رائے دے سکتی ہیں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، پاکستان کے ایکسپرٹس کو بلا کے ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی فیصلے تو حکومت وقت کرتی ہے، حکومت وقت کے پاس اختیار ہوتا ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، انہوں نے اختیار استعمال کرنا ہے۔ اور ماضی میں جب اتفاق رائے کی ضرورت آئی، پاکستان کی قومی قیادت اکٹھی ہوئی، اختلافات کے باوجود ہم ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ہم ایک دوسرے سے بڑے تلخ تھے، اس کے باوجود ہم جب بھی قومی قیادت کو کال ہوا، جب بھی ملک کو ضرورت پیش آئی، وہ دہشت گردی کی صورت میں تھی، وہ سلالہ کے اوپر حملے کے اوپر تھی، وہ اسامہ بن لادن کے ایشو پہ تھی، وہ فلڈ کے اوپر تھی، جب یہ موقع وہ وزیرستان آپریشن میں تھی تو ساری قومی قیادت کو کال کیا گیا، سب لوگ آئے۔ میں نے کہا وزیر اعظم عمران خان بھی ان اے پی سیز میں جاتے رہے۔ آج اگر یہ نہیں ہے کہ غلطی کر رہے ہیں، غلطی نہیں کر رہے، ان کا سٹرکچر یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، لہذا اس سوچ پہ
सिवाय मातम के और क्या किया जाए, बेबसी है। अली नवाज अवान हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमानी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अली नवाज साहब, सूरत हाल पेचीदा है, फिर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है आपको सख्त तरीन लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है। कंसेंसस ताहाल नहीं नज़र आ रहा, वही सियासी चपकलिश के गिर्द हम घूम रहे हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत। अब मुझे कमर जमा कहना साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई। या तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसका मकसद कुछ और है। अगर आप कंसेंसस की बात करते हैं, उन्होंने खुद ही बताया इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे मसाइल आए और उसके ऊपर तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ यकसर बहुत डिफरेंट था बाकी जमातों से। पर जब वो मौक़िफ़ आए, तरीके इंसाफ उधर खड़ी हुई और उसने साबित किया जब पाकिस्तान का मसला आएगा तरीके इंसाफ हर जमात के साथ बैठने को तैयार है। अब ये पूरी दुनिया में एक मसला आया और पूरी दुनिया कोरोना वबा में पूरा शिकार हो गई। उसमें किया क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने? 2 इंस्टीट्यूशन डेवलप, जिसको कहते हैं NCOC, जिसकी सरबराही असद उमर साहब करते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते हैं। NCOC का डेली इजलास होता है, सारे सूबे और 2 इकाइयां जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की, उसके प्रॉपर नुमाइंदगी होती है। 98% फैसले कंसेंसस के साथ होते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप खोल दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की जब बात आई तो केपी और सिंध ने कहा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने वो फैसला वापस ले लिया और उन्होंने कहा जब तक कंसेंसस नहीं होगा हम ये फैसला नहीं लेंगे। बाकी जितने फैसले 98% है। और देखिए, पाकिस्तान 18वीं तरमीम के बाद एक डिवॉल्व स्ट्रक्चर है। अगर सिंध ने आपके लॉकडाउन में पहल की और उसने कहा कि हमने इसका क्रेडिट लिया, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो बेशतर जो चीजें हैं वो सूबों की तरफ डिवॉल्व हो गई हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी है, चाहे कि पुलिस है, हर चीज डिवॉल्व होगी। उन्होंने फैसले किया, उसका क्रेडिट भी लिया। अगर गलत होगा तो उसके ऊपर वो भी जाएगा। बट 98% फैसले NCOC में हो रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के 11 इजलास हो चुके हैं और उसके बाद फर्क आ जा रहा है, डिफरेंस। पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाह रही थी कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए, हम ये कह रहे थे वर्चुअल इजलास बुलाया थी कि मसाजिद में तो SOP के तहत नमाज नहीं होनी चाहिए, पर SOP के तहत इजलास हो जाना चाहिए। बेसिकली ऑपोजिशन खुद कंफ्यूज है। पूरी दुनिया में डेली बेसिस पे नई तदाबीर आ रही है, नई विजडम के तहत नए फैसले किए जा रहे हैं। इससे पहले कोरोना से 100 साल हो गए, इस तरह की किसी वबा से टैकल नहीं किया हुआ किसी भी गवर्नमेंट ने। अब आप लॉकडाउन और नो लॉकडाउन की तरफ आ जाए, जो नरमियां की है, सिंपल सी बात है, नरमियां की गई हैं। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो वजन है पूरी दुनिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। 80,000 अमवात हो चुकी हुई है अमेरिका के अंदर, वो ईज डाउन की तरफ जा रहे हैं। 42 स्टेट्स में लोग उनके बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल। जी नवाज साहब, बुनियादी सवाल ये है कि आपने ये 50-52 दिन के लॉकडाउन की जो प्रैक्टिस थी, इसमें क्या अचीव किया? आज भी आपके नंबर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। उस दौरान में जब आप खुद खदशा जाहिर करते थे कि ये मजीद पेचीदा हो सकता है, आपने इस लॉकडाउन में नरमी कर दी। फिर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो आप अल्टीमेटली इसको दोबारा मजीद सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। देखें, वुहान सबसे पहला टेस्ट केस आया, वुहान में लॉकडाउन हुआ, लोगों के घर तक राशन पहुंचाया गया। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। कल वुहान के अंदर नए 6 केसेस आ गए हैं। इटली, आप उनकी अमवात देख लें, आप स्पेन उसकी अमवात देख लें, अमेरिका उसकी अमवात देख। हमारे पास तो केसेस उस तरह आए नहीं थे जब हमने लॉकडाउन की तरफ चले गए। अब क्या हम, कोई मुझे बता सकता है एक्सपर्ट, चाहे वो कमर जमा कहरा साहब हो, चाहे नून लीग इस पर एक्सपर्टीज हो उसकी, कि कितने अरसे तक कोरोना रहेगा, कितने अरसे तक हम ये लॉकडाउन कर दें, कितने अरसे तक पाकिस्तान की इकॉनमी उसे बेयर कर सकती है। जो कमर जमा कहरा साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी का हशर है, जो हमें हमारे 70 साल बाद जो जिस हालत में हमें दिया गया, उसके ये हालात है कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट था $33 अरब था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, उसको जो मेनली कवर करता था वो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस जो 20 से $21 अरब थी, वो उसको कवर करता था और आपका मुल्क चलता था। बहुत बड़ा बुरान है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस कम होंगी। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जब आई थी तो हमने अपनी इंपोर्ट पे कर्ज लगाए थे। हमने कहा था इस मुल्क को इंपोर्ट बेस्ड कंट्री अली नवाज साहब, थोड़ा सा वो स्मार्ट लॉकडाउन का बता दें। ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो आपकी इस्तिलाह थी वो उसमें निजाम क्या था? हमने जो देखा वो लॉकडाउन में नरमी के बाद वो तो तबाही मच गई। सर देखिए, हमारा इसमें खान साहब का विजडम क्या है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजडम क्या है, हमारी जमात का इसमें क्या हिकमत अमली है कि भाई आप 1 महीना अगर लॉकडाउन किया
تو پاکستان کی اکانومی کو 1250 ارب روپے کا نقصان ہوا. ہم نے 2 مہینے لاک ڈاؤن کیا, 2500 ارب روپے کا نقصان ہوا. یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے, ایس ڈی پی آئی ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ اس کی رپورٹ ہے. اس 2 ماہ کے عرصے میں آپ نے نظام کون سا متعارف کرایا کہ معیشت بھی ساتھ چل سکتی اور جو ہے یہ اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا کووڈ-19 کا؟ دیکھیں, یہی تو ہم نے کہا کہ آپ انڈسٹری کو کھولنا ہے, آپ نے ایکسپورٹس کی ریلیٹڈ انڈسٹریز کو کھولنا ہے, اس سے ریلیٹڈ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنا ہے. معیشت کا پہیہ جب تک چلے گا نہیں, لوگ آپ کتنے عرصے تک, آپ نے 1250 ارب روپے کا اسٹیمولس پیکج دیا, 1 مہینہ 2 مہینہ چلے گا, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یہ بیر نہیں کر سکتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کل تقریر کی, آپ خاقان عباسی صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد اور این ایف سی کے بعد جو فیڈرل کا حصہ ہے وہ ٹوٹل 38% اور جب 62%, 58 اور 62% صوبوں میں چلتا, جب گورنمنٹ سٹارٹ ہوتی 600 ارب روپے نقصان سے فیڈرل گورنمنٹ شروع کرتی ہے. 600 ارب روپے نقصان سے گورنمنٹ شروع کرتی ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب, حکومت بجٹ ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کنسنسس سے ہو رہی ہیں, لیکن اسکرینز پہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی چپکلش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سر یہی تو بات ہے, اندر کچھ اور باہر کچھ اور. دیکھیں عوان صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں جب بھی کنسنسس جو ہے وہ اس ملک میں کسی بھی نیشنل ایشو کے اوپر ہوا, جن 3-4 واقعات کا ذکر جو ہے وہ قمر الزمان قاہرہ صاحب نے کیا, کیا اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ چیف منسٹرز کو بلا کے ان کے ساتھ کنسنسس کرتا تھا؟ کبھی اس طرح سے جو ہے وہ میٹنگز بلا کے وہاں پہ کبھی کنسنسس ہوا ہے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہے عثمان بزدار صاحب کو بٹھا کے ساتھ ان کے ساتھ کنسنسس کریں گے؟ دیکھیں کنسنسس ہوتا ہے بیٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں کنسنسس وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی متفق ہو. کنسنسس یہ ہونا تھا جب اس قسم کا کوئی نیشنل ایشو ہوا ہے, اس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اور جو پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 62,000 ووٹ لے کے ایم این اے بن کے وہ پہنچ جاتا ہے قومی اسمبلی میں, دوسرا جو ہے وہ 60,000 لے کے ہار جاتا ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے اپوزیشن میں, وہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ کنسنسس جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ 62,000 والا بھی اور 60,000 والا بھی دونوں متفق ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو وہ 18ویں ترمیم آ رہی ہے ناراض صاحب ہوتی ہے. نہیں, 18ویں ترمیم کا تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کہاں کہتی ہے کہ آپ نیشنل لیڈرشپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم اکٹھا نہ کرے, نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھی نہ ہو, اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں, خواہ کوئی بڑی ہے خواہ کوئی چھوٹی ہے, خواہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھی ہے خواہ کوئی حزب اقتدار میں بیٹھی ہے, یہ ان سب نے بیٹھنا ہے. وہاں پہ 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟ وہاں پہ 18ویں ترمیم کی رکاوٹ جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی ایک سوچ ہے اور یہ ہر قیمت پہ جو ہے اپنی اس بات کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں. تو چلو یہ رہیں, جو پھر نقصان ہوگا یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے وہ پھر ٹھیک ہے, پھر سب کا ہی ہے. اگر ہم بھگتیں گے یا ہم بھگت رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہی بھگتیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعظم جو کہ وزیر صحت ہیں وہ خود تشریف لاتے, آ کے اپنے جو اقدامات ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹ کو اس معزز ایوان کو بریف کرتے جس کے وہ قائد ایوان ہے, اور اس کے بعد اپنے اہداف جو ہے وہ سامنے رکھتے کہ جی اس کے اوپر مجھے دونوں ڈیوائڈز کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو ہے وہ آپ اپنی آراء دیں کہ ہم اب آگے جو ہے وہ کس طرح سے قدم بڑھائیں. ہوا یہ کہ وزیر اعظم یا وزیر صحت تو آئے نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے. انہوں نے آ کے معاملات اس طرح سے شروع کیے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے اور وہی کام شروع ہو جائے جو یہ چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اس دن جو ہے وہ تھوڑا تحمل سے کام لیا اور اس کا جواب بلاول بھٹو زرداری نے بعد میں اسپیچ میں نہیں دیا, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا. اگلے دن وہ سینٹ میں پہنچ گئے, وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ ہوتے تم کون ہو سندھ کے ٹھیکیدار بننے والے, تمہیں ہم بتائیں گے, ہم آ رہے ہیں ادھر, ہم وہاں پہ آگے اپنا لوہا منوائیں گے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ پھر برداشت سے بات باہر ہو گئی, اور پھر معاملہ جو ہے وہ کل سے آج تک جو ہے وہ ایک تلخی شروع ہوئی. آج پہلے تو پارلیمنٹ کے اندر
انہوں نے پوری کوشش کی اور ایسے مقررین کو کھڑا کیا جو سوائے گالیاں نکالنے کے اور جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ برا بلا کہنے کے کوئی بات کر نہیں سکتے. اس کے بعد جناب ٹی وی پہ اوپر 1.5 گھنٹے کے لیے شہزاد اکبر کو بٹھا دیا کہ اگر کوئی رہتی ہے کثر تو وہاں پہ دور ہو جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، اس کے باوجود ابھی بھی اگر آپ یہی کہیں کہ جی دیکھیں جی یہ کنسنسس نہیں ہو رہا، سیاستدان اکٹھے نہیں ہو رہے، قاہرہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں، قاہرہ صاحب یہ صورتحال یقیناً جو ہے وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. یہی صورتحال ہے، آپ کو کووڈ-19 کا مقابلہ کرنا تھا، اس معیشت کا جو ہے سلوشن نکالنا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ سندھ بچانا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ فتح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے بس پھر اب یہی ہے کہ اب کورونا جو ہے وہ اس ملک کو فتح کر لے گا اور یہ سندھ کو فتح کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ سندھ کا رضانہ صاحب کیا فتح کرنا چلے دیکھیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ بالکل غلط باتیں کر رہے ہیں میڈیا والے. آپ اپنا پروگرام پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، میں بھی غلط باتیں کر رہا ہوں، رانا صاحب بھی ایسے ہی پتہ نہیں. رانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ بڑے بڑے قیافے لگا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے غلط ہے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، جو ہونا چاہیے تھا وہ سارے سٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں. لہٰذا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ کسی مشاورت کی، کسی تعاون کی، کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی. یہ خاص مزاج ہے، نہ میڈیا کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور گورنمنٹ سب اچھا کر رہی ہے. ایسا کچھ سمجھ میں آنے والی چیز ہو تو سمجھ میں آئے نا. میں صرف گزارش وہی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی سب اچھا، لہٰذا ہم کیا کریں، ہم سب احمق ہیں، پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ سمجھدار لوگ ہیں. لیکن مجھے ایک گزارش کرنی ہے اپنے بھائیوں سے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اب وہ 18ویں ترمیم نہیں رہی، اب وہ آئین ہے. آئین پاکستان کے تحت وہ بھائی میرے وزیر اعظم کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا وفاقی محکمے ہیں، کوئی 40 وزارتیں ہیں آپ کی، وہ 40 وفاقی محکمے ہیں. اسی طرح کچھ صوبائی محکمے ہیں، کچھ اختیار صوبوں کے پاس ہیں. وہ جو 1940 میں، 1947 میں، 1973 میں جو آپ کی قومی قیادت نے وعدے کیے تھے قومیتوں سے، وہ ہیں، وہ جو اس کے مطابق آئین بنا ہے. اور یہ کہنا کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے، جو این ایف سی کے تحت ریسورسز کی بات ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ریسورسز کا ایشو ہی نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے تھے ہم آئیں گے، لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیں گے. آج بھی اگر پاکستان کا ریونیو ٹھیک ہو جائے، ٹیکس ریونیو، ہم جب آئے تھے 2008 میں پیپلز پارٹی، تو پاکستان کا ریونیو 1100 ارب تھا، ہم 2120 ارب پہ چھوڑ کے گئے. مسلم لیگ نے 2120 ارب کو 3850 کے قریب جا کے چھوڑا. اب آپ آئے تھے، آپ نے اس کو 6000 اور 8000 کے وعدے کیے تھے. اگر آج بھی آپ پاکستان کا ٹیکس ریونیو پورا کر سکتے، جو کہ آپ کورونا سے پہلے گر چکے تھے، آپ کے اہداف 2 دفعہ ریوائز ہو چکے تھے، آپ کا بجٹ اور ٹیکس ٹارگٹ ریوائز ہو چکے تھے، اگر آپ اپنا ٹارگٹ، اپنے وعدے پورے کر لیتے تو آج بھی مسئلہ کوئی نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ شہزاد اکبر کے دعووں کا کیا کروں؟ جو کہتا تھا 2000 ارب باہر پڑا ہے، یوں آئے گا، جو کہتا تھا 10 ارب ڈالر باہر فلائی کرتا ہے، ہم روک لیں گے. کہاں گئے وہ دعوے؟ کدھر گئے وہ باہر سے آنے والی دولت؟ کدھر گئے وہ جو ڈالروں کی برسات ہونی تھی؟ وہ بھائی میرے، ہم بالکل، میں پھر کہوں گا کہ جو عوام صاحب کہہ رہے ہیں، ہمیں بالکل کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے جو باتیں ہم کر رہے ہیں، نہ قومی کنسنسس چاہیے. پاکستان میں سب اچھا ہے، اب حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. ہمیں ایسے ٹامک کو نہیں مارنے چاہیے، اور میڈیا کو بھی چاہیے اپنی دکان لپیٹ کے بیٹھ جائے. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور ٹھیک کر. میں نے پہلے یہ یاد کیا تھا کہ کیا اسی حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ ڈینائل موڈ کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے بھائی. اس کا کیا علاج؟ میں تو رائے تب دوں میری رائے کو سننا چاہے. جب کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم ہے ہی نہیں اس قابل، تمہاری رائے ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ایسے موڈ میں کوئی کیا کہے؟ بہت شکریہ ناظرین. قمر الزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، علی نواز اعوان صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. بنیادی جو ضرورت ہے پاکستان میں یقیناً وہ سوائے ایک قومی یکجہتی کے اور کسی چیز کی نہیں ہے. بڑی سی بڑی جو ہے وہ آفت کا، مصیبت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے
قوم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں اگر کسی چیز کا فقدان نظر آتا ہے تو وہ ایک لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے۔ اگر لیڈرشپ میں جو ہے وہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکتا تو یقیناً جو ہے وہ گراس روٹ پہ عوام میں آپ اس کنسنسس کو نہیں شفٹ کر سکتے۔ یہ جو ایک بیانیہ تھا کووڈ-19 کے خلاف، آج اس میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آج بھی کسی ایک نقطے پہ متفق نہیں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔